بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ آج ہمارا المیہ ہے اور عدم برداشت اور صبر. اور جیسے کہ ایک بات یہ سامنے آئی تھی کہ صبر کا معنی صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ انسان کسی کی کوئی بات کو برداشت کر لے، بلکہ اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ آپ کلمہ حق پر استقامت اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا قل لا الہ الا اللہ ثم استقم، ایک مرتبہ کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، پھر اس پر ڈٹ جاؤ. کسی نے بڑی اچھی بات لکھی کہ ڈٹ جانے کا معنی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ڈٹ جانے کا معنی یہ ہے کہ میں کٹ جاؤں گا، میں مر جاؤں گا، میں سڑ جاؤں گا، میں پہاڑ سے گر جانا برداشت کروں گا، سمندر میں ڈوب جانا برداشت کروں گا، آگ میں جل جانا برداشت کروں گا، لیکن اللہ کی عبادت اور کلمہ حق سے باز نہیں آؤں گا. اور یہی وہ چیز ہے جو ہمیں اسوہ حسینی کے اندر نمایاں نظر آ رہی ہے. آپ دیکھیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے، اس میں کئی نکات کار فرما ہے، کئی سارے نکات کار فرما ہے. اس میں جو صبر کا پہلو ہے، ان تمام نکات میں سب سے زیادہ نمایاں جو معاملہ ہے وہ صبر کا ہے. وہ اس طرح کہ انتہا درجے کا کربناک ماحول آ چکا، انتہائی خطرناک ماحول آ چکا. مسلم بن عقیل کی شہادت تک ہو چکی ہے. یہاں پر کیسے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ وارننگ لے رہے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت کا، بہادری کا. نمازوں کا واقعہ ہے، جیسا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ اس قافلے کے اندر اور اس لشکر میں جو عبید اللہ بن زیاد کی سپاہ تھی، اس میں بھی نماز کا وہ تھا. ایک نے آواز بلند کی کہ یہ نماز حضرت حسین کے پیچھے ہی پڑھ لیتے ہیں. تو ان میں سے ان کا جو کمانڈر تھا اس نے کہا کہ ہماری نماز حسین کے پیچھے نہیں ہوتی ہے. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر بھی دیکھیں، استقامت بھی دیکھیں. حضرت حسین مسکرائے اور مسکرا کر کے فرمایا بدبختو، تم کو نمازیں تو میرے نانا سے ملی ہیں، نمازیں جو ہیں وہ تو میرے خاندان سے تم کو ملی ہیں، نمازیں تو تحفہ ہی میرا ہے، نمازیں تو تحفہ ہی ہمارا اور ہمارے خاندان کا ہے. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو صبر ہے یہ نمایاں نقطہ کربلا کے واقعے سے ہم کو ملتا ہے. اور شاید یہی وہ بات ہے، پوری دنیا میں کربلائیں چلی ہیں اور یہ چل رہی ہیں. معرکہ حق و باطل چل رہا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر کے آج تک. اور آج بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے توہین رسالت کی بات کی، میں ایک بات ذکر کرتا چلوں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کربلا اگر ہم دیکھیں، ان کی یہ شہادت دیکھیں، ان کی یہ فکر حسینی کو اگر دیکھیں، ان کے پورے خاندان کو دیکھیں، ایک تو وہ صبر کی تصویر ہے. صبر کی تو وہ ڈاکٹر صاحب ایسی تصویر ہے. میں ڈمسکس گیا شام کے اندر، کربلا کے 16 شہداء کے سر مبارک وہاں رکھے ہوئے ہیں. 16 شہداء کربلا کے سر مبارک. ان کی قبریں نہیں ہیں پوری، ویسے گھوپڑیاں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ وہ پوری قبر تو بنی نہیں سکتی تھی کہ دھاڑی نہیں تھا، وہ تو صرف اور صرف سر ہی تھے. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جامع اموی کے پہلو کے اندر موجود ہے. ایک طرف آپ دیکھیں، میں تو بڑا حیران ہوا، جامع اموی کے اندر مسجد کے ایک کنارے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر مبارک ہے. آپ باہر نکلتے ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک ہے. آگے چل کر کے ہم نکلتے ہیں، صلاح الدین ایوبی کی قبر ہے. آگے چل کر کے دائیں طرف ہم چلتے ہیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے. یہ سارے کا سارا گویا انبیاء سے وہ صبر کا سلسلہ چل رہا ہے اور یہ قربانیوں کا سلسلہ چل رہا ہے. میں حضرت سکینہ بنت الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک پر گیا. میں حضرت ام کلثوم کے مزار پر گیا. جو حضرت ام کلثوم کون ہے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی ذکر کرتا چلا جاؤں. حضرت ام کلثوم صاحبزادی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور یہ زوجہ مطہرہ ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ تاریخی حقیقت ہے. حضرت علی کی صاحبزادی ہیں حضرت ام کلثوم اور زوجہ مطہرہ ہیں حضرت فاروق ان کے روزے پر آپ گئے تو کیا ہوا وہاں پر؟ اچھا، ان کے 2 صاحبزادے، ان کی ایک اولاد میں سے ایک رقیہ ہے اور ایک ان کی اولاد میں زید بن عمر ہے اور رقیہ بنت عمر ہے. وہاں پر میں گیا، وہاں جا کر کے دیکھا کہ کچھ افراد کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں کے اندر آنسو ہیں. تو میں نے ان سے ذکر کیا، میں نے کہا دیکھیں یہ ایک ایسی آپ کے سامنے تاریخ ہے جس کی ابتدا صرف اور صرف یہاں پر نہیں، یہ علی کی صاحبزادی ہیں، فاروق اعظم کی یہ بیوی ہیں. اور یاد رکھیے ان کے جو صاحبزادے ہیں حضرت زید بن عمر اور ان کی جو صاحبزادی ہیں حضرت رقیہ بنت عمر. اب ان کے بارے میں بھی وہ خوبصورت بات مجھے شورش کاشمیری کی یاد آئی کہ ان کے اب نانا کون ہے؟ علی. ان کے بابا کون ہے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہی شرافت آپ کو وہاں یہ جو شرافت، اب وہاں پر ایک شاندار جملہ بھی لکھا ہوا ہے، اور وہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ صبر حسین اور صبر علی کی عملی تصویر یہاں پر مدفون ہے. کسی نے ایک بڑا یعنی وہاں پر ایک ان کے ذریعے پر وہ شاندار جملہ لکھا ہوا، اور انسان پڑھ کر کے حیران ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ یہاں آپ دمشق کے اندر تشریف لے جائیے، جگہ جگہ وہ جو شہدائے کربلا کے جو مزارات ہیں اور جس طریقے سے وہ پھیلے ہوئے ہیں، تو اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہو سکتی. ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم تو صحابی کی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین کر کے کہہ سکتا ہوں، پاکستان میں توہین رسالت، یہ پاکستان ہے جو صرف اور صرف حضرت حسین کے نام پر لیا گیا ہے، فاروق اعظم کے نام پر لیا گیا ہے، ان حضرات کی قربانیوں کا صدقہ ہے. اس لیے کہ انہی کی فتوحات، حضرت فاروق اعظم کی جو فتوحات 22,51,030 مربع میل کے اندر، یہ سارے کے سارے علاقے تھے جس میں ہندوستان تک کے بھی علاقے تھے، اور ہم تو انہی کے نام کی وجہ سے آج مسلمان ہیں، بتوں کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہے. یہ پاکستان حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کا صدقہ ہے، ان صحابہ کرام کی قربانیوں کا صدقہ ہے. یہ امریکہ نہیں ہے، نبی کی توہین کرو گے چند ڈالر دے کر کے چھوٹ جاؤ گے. ہم تو یہاں پر کسی صحابی کی بھی توہین کو برداشت نہیں کر سکتے. نبی کی توہین تو بہت اونچی ہے. میں قسم کھا کر کے دعوے سے کہتا ہوں، اگر اس قانون میں رد و بدل، تغیر و تبدیلی کی بات ہوئی، پاکستان پورے کا پورا کربلا بن جائے گا. ہم سب کے سب انشاءاللہ یہاں پر اسوہ حسینی دہرانے کے لیے تیار ہوں گے. وہ نواسے اپنے نانا کے نام کی لاج رکھتے ہوئے اپنے خاندان سمیت کٹ گئے، ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کٹنا قبول کریں گے. اور وہ آج آپ کے سامنے لال مسجد کے اندر جو خواتین ہیں، سیالکوٹ کے 2 بھائیوں کا تذکرہ ہوا، اسی طریقے سے عافیہ کیا قوم کی بیٹی نہیں ہے، اس کا تذکرہ ہوا. لال مسجد کے اندر جو خواتین، وہ آپ کی بہنیں تھیں، وہ میری بہنیں تھیں. آپ کو ان کے ایک خاص مفہوم کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جو پرویزی تشدد اور ظلم ہوا ہے اس پر تو کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہے. پرویزی تشدد، اچھا جی بالکل، جو پرویزی تشدد ہوا ہے، پرویزی تشدد، اور یہ بھی اسی طریقے سے وہی چلا آ رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ شہادتیں پیش کرنے والی خواتین، مائیں بہنیں بیٹیاں، یہ عفت مائیں بہنیں بیٹیاں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت سکینہ بنت الحسین کی وارث ہیں، اور ان پہ تشدد کرنے والے عبید اللہ بن زیاد کے انشاءاللہ العزیز قیامت کے اندر بھی دنیا بھی دیکھے گی، انہی کے زمرے کے اندر شمار ہوں گے، انہی کا حشر انہی کے ساتھ ہی ہوگا. بالکل ٹھیک. کچھ فرمانا چاہیں گے غلام مہدی صاحب؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے.